السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ خطبے میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو سلسلہ انبیاء جاری فرمایا، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سلسلے کو اللہ نے منقطع کر دیا۔ ہر دور میں اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، بلکہ ایک نبی کی موجودگی میں اور نبی بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ساتھ ان کی حمایت اور ہمنوائی کے لیے مقرر فرمائے۔ علیحدہ علیحدہ قریہ اور علیحدہ علیحدہ بستیوں میں شہروں کے لیے کی ہدایت کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ سلسلہ نبوت اللہ نے ختم کر دیا اور اللہ نے اپنے دین کو اب پوری کائنات میں پھیلانے اور متعارف کرانے کے لیے اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو زندہ جاوید بنانے کے لیے یہ ڈیوٹی سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رفقاء، آپ کے ساتھی اور آپ کے مصاحب، آپ کے جلیس، آپ کے ہمنوا اور آپ کے رفقاء، ان کے ذمہ اللہ نے لگا دی۔ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے نمائندہ اور آپ کے پیغام کے سفیر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی اسی بنیادی حیثیت کا ہی سبب ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے
اپنے پاک کلام میں ان نبی کے ساتھیوں کے بارے میں ایک سے زائد مقام پہ ان کی ایمانداری، ان کی وفاداری، دین سے ان کی محبت، دین سے ان کا تعلق اور ان کے بارے میں اپنی رضا اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ ذوالجلال کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا اعلان، جنت میں داخلے کا بھی اظہار اور اعلان، یہ ایک بار نہیں کئی بار اللہ ذوالجلال نے کیا۔ یہ اس لیے کہ اگر اللہ کا پیغام اور اللہ کے نبی کے پیغام پہنچانے والے یہ پہلے حضرات، انہی کے بارے میں یہ فکر پیدا ہو جائے، یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ یہ قابل اعتبار نہیں، مشکوک لوگ ہیں، ان کا اعتبار نہیں، یہ مشکوک لوگ ہیں، تو مجھے بتلائیے ان کے واسطے سے پہنچا ہوا پیغام قابل اعتبار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بھائی ہم اس آدمی کی، اس فرد کی بات کو صحیح تسلیم کرتے ہیں جو قابل اعتبار، جو پیغام بھیجنے والے کا وفادار۔ اگر پیغام بھیجنے والے کا بھی وہ وفادار نہیں ہے تو پھر بھی گڑبڑ کا اندیشہ ہے کہ جب یہ پیغام لانے والا ہی وفادار نہیں تو معلوم نہیں اس نے کتنی گڑبڑ اور کتنی غلط باتیں اپنی طرف سے ملا دی ہوں گی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک سے زائد مقام پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عدالت، ان کی ایمانداری، ان کی وفاداری اور ان کی للہیت اور اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا، اس کا بار بار اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور اسی بات کا اظہار پھر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ آپ گزشتہ خطبے میں سن رہے تھے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیروکار اور ساتھی وہ ہیں کہ کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں پہ اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اب ان کا دل کبھی بھی ایمان سے خالی نہیں ہو سکتا، ان کا دل ایمان اور اس کے مشتملات سے ہمیشہ پر رہے گا۔ ہم نے ان کے دلوں پہ گویا کہ ایمان کو کنندہ کر دیا ہے، نشق الحجر ہو گیا ہے ایمان ان کے دلوں پہ۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ یہ بھی کہ یہ سب کچھ ان کا ایمان، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی جانثاری، یہ کسی مقصد کے لیے نہیں، کسی عہدے کے حصول کے لیے نہیں، کسی دنیا کے منفعت کے لیے نہیں، لوگوں سے شاباش وصول کرنا اور تحسین قبول کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سارا عمل و کردار اللہ کی رضا کے لیے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ اللہ کا فضل اور محض اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کچھ نہیں چاہتے، کچھ نہیں چاہیے ہمیں، کوئی منصب نہیں چاہیے، کوئی اقتدار کا مطالبہ نہیں ہے، اور کسی بھی جاؤ حشم کا تصور نہیں ہے، بس ایک ہی دھڑکا لگا ہوا ہے اور ایک ہی مطالبہ اور ایک ہی خواہش ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. یہ ایماندار ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. ایمان کے بدلے میں جان جائے تو جائے، مال جائے تو جائے، لیکن ایمان ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. ایمان پہ قائم اور ایمان پہ دائم رہنا چاہیے. جو بھی نقصان ہے، جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، وہ گوارا ہے، لیکن ایمان کا نقصان گوارا نہیں. اسی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس ابن مالک، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت صہیب رومی ہے. اول وہلہ میں ہوا کیا، صہیب رومی چلتے چلاتے یہاں مکہ مکرمہ میں پہنچے. تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر گئے ہوئے تھے کہ ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا اعلان کر دیا. جب یہ واپس پلٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اکثر صحابہ کرام بھی جا چکے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے جا چکے. صہیب مکہ مکرمہ میں اداس رہنے لگے. انہوں نے بھی ہجرت کا عزم کیا اور اپنا مال و متاع جمع کر کے ہجرت کے لیے اپنے آپ کو پابند رقاب کر لیا. اب جب اپنی ساری پونجی اور سارا اندوختہ جمع کر کے اپنے ہمراہ ہجرت کے لیے نکلے تو اہل مکہ نے حضرت صہیب کا راستہ روک لیا. کہنے لگے یا صہیب قدمت الینا ولا مال لک تخرج انت ومالک واللہ لا یکون ذلک ابدا. کہنے لگے صہیب تم یہاں آئے تھے، کنگال تھے، ایک پائی بھی تمہارے پاس نہ تھی، یہاں رہ کے تم مالدار ہو گئے، اب یہاں سے جانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا کہ تم جاؤ اور اپنا مال و متاع بھی ساتھ لے کے جاؤ، نہیں جانے دیں گے ہم تم کو اس طرح. کہنے لگے دیکھو ایک روایت میں اس سے زیادہ تفصیل ہے. کہنے لگے دیکھو اگر تم مجھ کو روکنا چاہتے ہو تو یہ تیر میرے پاس ہے، یہ تلوار میرے پاس ہے، پہلے تو تیروں کے ساتھ تمہارا مقابلہ کروں گا، پھر تلوار کے ساتھ تمہارا مقابلہ کروں گا، مارا جاؤں یا تمہارے ہاتھ میں پکڑا جاؤں پھر تمہاری مرضی جو چاہے کرنا. لیکن اگر مال لے کے، میرا سارا اندوختہ لے کے میرا راستہ نہ روکو تو جاؤ، میں تمہیں اپنا سارا مال دینے کے لیے تیار ہوں. مال لے لو لیکن محمد مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے میرا راستہ نہ روکو. اہل مکہ نے مال کے لالچ میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ چھوڑ دیا. حضرت صہیب پہنچے مدینہ طیبہ میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ استقبال کرنے والوں میں عمر فاروق اور دوسرے صحابہ بھی پہنچے ہوئے. کیوں کہ یہ سفر کر کے آ رہے ہیں اور اس سفر کے مکمل ہونے سے پہلے اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ آیت نازل فرما دی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کہ ایک آدمی وہ بھی ہے جو چلا آ رہا ہے، نہ اس نے اپنے مال کی پرواہ کی نہ جان کی پرواہ کی، صرف ایک ہی عزم اور ایک ہی ارادہ تھا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. ان کے استقبال کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ آگے بڑھے. یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام کی زندگی اسی بات سے عبارت تھی کہ ہمارا اللہ، ہمارا رب ہم
راضی ہو جائے. کوئی دنیاوی منافت، کوئی دنیاوی لالچ، کوئی مال و متاع، یہ ان کا مقصد حیات نہ تھا، بلکہ ان کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا تھی. اللہ اکبر. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے، غور کیجئے کتنے وثوق اور کتنی حتمی انداز سے یہ بات فرمائی. فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. فرمایا سن لو، یہ میرے نبی کے دیوانے اور پروانے، ان کے دلوں میں حبب اللہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان سے محبت پیدا کر دی. ان کے دلوں میں محبت کس سے ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے، ایمان کے ساتھ محبت ہے. فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے. ان کے دل کی رونق، ان کے دل کی رونق، ان کے دل کی بشاشت، ان کے دل کی محبت، وہ اگر ہے تو صرف ایمان کے ساتھ ہے، کسی اور چیز کے ساتھ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے مکروہ ناپسندیدہ بنا دیا اللہ نے کس کو؟ الکفر والفسوق والعصیان، کفر کو بھی، فسق و فجور کو بھی، اور عصیان کو بھی. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر سے مراد ارتداد ہے. ارتداد ہے یہ نہیں کہ کوئی سچے جذبے سے آپ کے دامن سے وابستہ ہوا ہو اور پھر وہ مرتد ہو کے ارتداد ہی میں زندگی بسر کر گیا ہو. یہ نہیں، بلکہ جو آیا ہے وہ پختہ اور پکے ارادے سے آیا ہے. قرہ الیکم الکفر والفسوق، فرمایا فسق و فجور، اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے. والعصیان، اور اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. کیا مطلب؟ کہ میرے نبی کے دلوں میں ایمان کی محبت کے ساتھ ساتھ نہ کفر آ سکتا ہے، نہ فسق و فجور کے جراثیم پیدا ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی عصیان سے ان کا کوئی واسطہ اور تعلق ہے. بھول سے، بشری تقاضے سے خطاً کبھی کوئی غلطی قصور ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ غلطی چاہتے ہوئے کرتے ہیں. ان کے دل میں محبت ہے تو ایمان سے ہے، ان کے دل میں محبت اور چاہت نافرمانی کی نہیں ہے. یعنی چاہت ہے ان کے دل میں، پیش قدمی ہے ان کے دل میں، تو صرف ایمان کے بارے میں، مگر کفر، نافرمانی اور معصیت، ان سے وہ نفرت کھاتے ہیں. یہ ان کے دل میں نہیں ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو، دونوں گناہوں کو وہ درست نہیں سمجھتے، مکروہ جانتے ہیں، ناپسندیدہ سمجھتے. اور یہی وجہ ہے کہ اس اعلان کے بعد آنے والوں سے رب ذو الجلال والاکرام نے ببانگ دوہل یہ بھی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اور آنے والوں، ایمان کے دعوے داروں، اپنے بارے میں ایمان کا تصور رکھنے والوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تم ہدایت اور صراط مستقیم پہ تب ہو جب تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح محمد کے غلاموں نے ایمان قبول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ
وہ ایمان لائے اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ صحابہ نبی کے وفادار، نبی کے ساتھی، انہوں نے ایمان اور اسلام کو قبول کیا ہے، وہ ایمان سے بھی اور عمل صالح سے بھی محبت کرتے ہیں۔ فرمایا پھر تمہارا ایمان معتبر ہے، ورنہ تمہارا ایمان بھی مشکوک ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جن کے ایمان کو وہ ہمارے ایمان کے لیے معیار اور کسوٹی قرار دیا جائے، بتلائیے آج ان کے ایمان کو ہم اپنے ترازو پہ تولنا شروع کر دیں تو اس سے بڑی بے وفائی اور اس سے بڑی بے غیرتی کی بات کیا ہوگی؟ یعنی اللہ تو فرمائے کہ تمہارے ایمان کا بھی تب اعتبار ہے جب تم اپنا ایمان اس طرح بناؤ اور اپنے ایمان کو اس طرح رکھو جس طرح میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ایمان کو بنایا ہے اور رکھا ہے، پھر تمہارے ایمان کا اعتبار۔ گویا صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے ہمارے لیے معیار بنایا ہے، ایک کسوٹی بنایا ہے کہ یہ ہے تمہارے ایمان کو جانچنے اور پرکھنے کا پیمانہ، اس کے مطابق تمہارا ایمان ہے تو اللہ کے ہاں معتبر۔ لیکن آج انا للہ و انا الیہ راجعون کہ بعض انہی کے ایمان کو مشکوک ہی نہیں جانتے، بلکہ ان کے ایمان پہ شک کی بجائے آگے بڑھ کے بالکل ایمان سے خالی ہونے کے دعوے دار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، اور اس سے پہلے ایک آیت دیکھیے، سلسلہ کلام یہ ہے، منافقوں سے کہا جا رہا ہے فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں یہ آیت نکال کے دیکھیں، منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں منافقوں، ان سے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، ایمان کی ہوا عام ہونے دو، نیکی کا چرچا پھیلنے دو، ایمان کی دعوت کے سامنے رکاوٹ مت کرو، ایمانداروں کا ساتھ دو، فساد مت پھیلاؤ۔ تو وہ کیا کہتے؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، خبردار یہی لوگ فسادی ہیں لیکن انہیں شعور نہیں کہ ہم فی الواقع فساد پھیلا رہے، اصلاح کے نام پہ کیا کر رہے ہیں؟ فساد پھیلا رہے ہیں، اصلاح نہیں کر رہے بلکہ فساد بپا کرنے کی تگودوں میں مصروف ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ لا تفسدوا فی الارض، یہ کیا ہے؟ اس سے مراد جہاں یہ ہے کہ ایمان کا راستہ مت روکو، جہاں یہ مراد ہے کہ نیکی کا راستہ مت روکو، وہاں یہ بھی مراد ہے منافقوں ایمانداروں کا ساتھ دو، کونوا مع الصادقین، اور صادقوں کا ساتھ دو، جو صدیقین کے صادقین کے مخالف اور دشمن ہیں ان کا ساتھ مت دو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیت نقل کی ہے حافظ ابن کثیر نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، ایمانداروں کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کہ اے ایمان والو
کافروں کو اپنا ساتھی اور اپنا رازدار اور اپنا ہم نوا مت بناؤ. یہ تمہارے بہی خواہ اور یہ تمہارے خیر خواہ کسی صورت نہیں ہو سکتے. اور ساتھ فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض کہ کافر ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. عقیدے میں اختلاف ہونے کے باوجود, نظریات میں اختلاف ہونے کے باوجود یہ آپس میں بھائی بھائی آپس میں ساتھی ہیں. الکفر ملت واحدہ, یہ ایک ہے تمہارے مقابلے میں. اور ساتھ کیا کہا؟ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اگر یہ اس بات کا تم اہتمام نہیں کرو گے, ایمانداروں کو ایک طرف, کافروں کو دوسری طرف, ایمانداروں سے محبت, کافروں سے موالات اور محبت کا انکتاب. تمہارے ساتھی, تمہارے وفادار وہ ایماندار ہیں, کافر تمہارے وفادار اور ساتھی نہیں ہیں. فرمایا الا تفعلوہ, اگر تم یہ نہیں کرو گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ تکن فتنۃ فی الارض, زمین میں فتنہ بپا ہو جائے گا, زمین میں فتنہ پھیل جائے گا. وفساد کبیر, بہت بڑا فساد بپا ہوگا جو رکنے کا نام نہیں لے گا, تھمنے کا نام نہیں لے گا. اور میرے بھائیوں, اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے کہ کافروں کے ساتھ تعلق نہ رکھو, انہیں اپنا خیر خواہ اور اپنا دوست اور اپنا بہیخواہ مت بناؤ. وہ تمہارے دشمن ہیں, ان کو دشمن سمجھو. ان کو دوست بناؤ گے تو زمین میں فساد رونما ہوگا. اور ان سے محبت کر کے ہم نے دیکھ لیا کہاں کہاں فساد بپا ہو رہا ہے. ان بہی خواہوں نے جن کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہے, اور انہوں نے نہ افغانستان میں, نہ عراق میں, اور اب نہ پاکستان میں امن رہنے دیا. کسی ملک میں, کسی اسلامی ریاست میں اب امن کی فاختہ وہ تو بالکل انقاع نظر آ رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن نے جو کہا تھا کہ فتنہ بپا ہوگا اور بہت بڑا فساد رونما ہوگا, اگر تم ایسا کرو گے, ایمانداری سے بتلاؤ کہ کیا وہ فتنہ اور وہ فساد بپا ہو چکا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ کیوں ہوا ہے؟ اسی بنیاد پہ کہ ہم نے جو فسادی تھے ان کو اپنا امن کا پیغامبر بنا لیا. جو ہمارے دشمن تھے ان کو اپنا ساتھی اور اپنا ہمنوا سمجھ لیا. جو اپنے تھے, ایماندار تھے, مومن تھے, مسلمان تھے, ان کے ساتھ ہم برسرے پیکار ہو گئے. ہم ان کے ساتھ برسرے پیکار ہو گئے. اور اس نفاق کا اعلان, اس نفاق کا انجام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یاد رکھو, کافر کے لیے یہ دنیا ہے, آخرت ان کے لیے نہیں ہے. کافر کے لیے یہ دنیا ہے, آخرت ان کے لیے نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. یہ ان کی ریل پیل, مال و دولت کی فراوانی, وہاں جناب داروں کا سیلاب, بڑی بڑی اور خوبصورت بلڈنگیں اور جناب پارک. فرمایا لا یغرنک, یہ تمہیں دھوکے میں مت ڈالے. یہ دنیا کا مال ہے, مالہم فی الآخرۃ من خلاق, لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. ہم نے جو نعمت دینی تھی دنیا میں دے دی, آخرت میں ان کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن منافق نہ گھر کا, نہ گھاٹ کا, نہ دنیا کا, نہ آخرت کا. وہ منافق کی زندگی تاریخ اٹھا کے دیکھو, کافر ہے تو وہ دنیا بناتا ہے, آخرت اس کی برباد ہے. منافق ہے تو کبھی بتلاؤ کسی منافق کو کوئی اعزاز ملا ہو, اسی عزت کی نگاہ سے کبھی دیکھا گیا ہو؟ تاریخ میں ایسے منافقوں پہ لعنت ہی پڑی ہے
اور آنے والوں نے ایسے منافقوں کے بارے میں نفرت بھی کا اظہار کیا ہے۔ ان کی نہ دنیا ہے نہ ان کی آخرت ہے۔ ایمان والے ہیں، ان کی آخرت یقینی ہے، اللہ چاہے تو اللہ دنیا بھی دے سکتا ہے، لیکن ہم نے اپنی دنیا کے لیے آخرت کو بھی خیر بات کہا۔ نہ ہمیں منافقوں کی طرح دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ یعنی منافقانہ یہ کردار، یہ ہم کو لے ڈوبا ملک میں۔ منافقانہ یہ کردار، اور یہ کیا ہے منافقانہ کردار؟ قرآن کہتا ہے انما نحن مصلحون، ہم مصلح ہیں، اصلاح چاہتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، ابن کثیر لکھتے ہیں کیا معنی؟ نرید ان ندار الفریقین من المؤمنین والکافرین، ہم چاہتے ہیں کافروں اور مسلمانوں کی صلح کرا دیں، بیچ میں پڑ کے ان کی نفرتیں دور کر دیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیں، یہ ایک دوسرے کے دشمن ہونے کا تصور ختم کر دیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں انما نحن مصلحون، اور ہم تو اصلاح چاہتے ہیں۔ اس دور میں بھی منافق کا یہی کردار تھا، آج کے منافقین کا بھی یہی کردار کہ ہم یہ نفرتیں ختم کرتے، اور نفرتیں ذات کی بنیاد پہ نہیں، محض ملک کی بنیاد پہ نہیں، محض ملک جمال کی بنیاد پہ نہیں، نفرتیں اور محبتیں ایماندار کے لیے ایمان کی بنیاد پہ ہوا کرتی ہیں۔ جو ایماندار ہے وہ کہاں کا بسنے والا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، جیسا بھی ہو، وہ مومن کا محبوب مسلمان ہو، بھائی ہونا چاہیے۔ انما المؤمنون اخوہ، اور جو ایماندار نہیں ہے وہ مسلمان کا وفادار اور خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ اسلوب ہے اور اصول ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا، لیکن اسی اصول کو پسے پش ڈال کے آج ہم فساد اور فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آگے دیکھیے، اس آیت کے بعد دوسری بات کیا فرمائی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ اللہ، منافقوں سے کہا جاتا ہے، او منافقوں بعد آ جاؤ، اور اس طرح ایمان قبول کرو جس طرح محمد کے غلاموں نے اسلام کو اور ایمان کو قبول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنو کما آمن الناس، قالو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لے آئے جس طرح بے وقوفوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ یہ تو سارے بے وقوف ہیں، ان کو حالات کا کیا خبر، یہ زمینی حقائق سے بھی غافل ہیں، ان کو دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں کس طرح زندہ رہنا ہے، قوموں میں ہم نے کس طرح سر اٹھا کے چلنا ہے، ان کو اس حالات سے کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو بڑے بے وقوف ہیں، ان بے وقوفوں کی طرح ہم ہو جائیں۔ اللہ اللہ، قرآن نے کیا کہا؟ الا انہم ھم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہی بے وقوف ہے، یہی احمق ہے، ان کی عقل کا دیوالیہ ہو چکا، انہیں کوئی شعور اور کوئی سمجھ نہیں۔ ولکن لا یشعرون یعلمون، لیکن انہیں کوئی علم نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہوتا، انہیں علم ہوتا تو ایمانداروں اور کافروں کو ایک پلڑے میں نہ رکھتے، یہ تصور نہ رکھتے کہ مومنوں کی عزت اور ان کی فلاح اور ان کی بقا کافروں کے ساتھ مل کے رہنے میں ہے۔ بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں صحابہ کرام کو ہمارے لیے معیار ایمان ٹھہرایا، اور ان کے بارے میں کوئی لب کشائی کرنے والے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ بڑے بے وقوف ہیں، وہ احمق ہیں جو میرے نبی کے ساتھیوں کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اس سے آگے دیکھیے، ایک موقع ایسا بھی تاریخ میں آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھی ایک غزوہ سے پلٹ رہے، واپس لوٹ رہے ہیں، واپس آ رہے۔ عبداللہ ابن ابی کہنے لگا لئن رجعنا الى المدینہ لنخرجن الاعز منها الاذل، مدینے پہنچ لینے دو،
اور ان ذلیلوں کو ہم ان کے گھروں سے مدینے سے نکال دیں گے۔ صحابہ کو کیا سمجھا اس منافق نے؟ بیوقوف بھی سمجھا اور ذلیل بھی سمجھا۔ بیوقوف ہونے کا الزام اس کا دفاع بھی رب نے کیا، اور ذلیل کہنے کا دفاع کس طرح کیا؟ الا فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ سمجھتے ہیں عزت ہمارے ہاتھ میں ہے، منافق یہ سمجھتے ہیں عزت ہمارے ہاتھ میں ہے، نہیں، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت للہ العزت، العزت للہ، یذل من یشاء ویعز من یشاء۔ جس کو چاہے اللہ عزت دے، جس کو چاہے اللہ ذلیل کر دے، یہ اللہ کے اختیار میں۔ فرمایا اللہ اکبر، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ میرے نبی اور میرے نبی کے پہ ایمان لانے والے وہ باعزت ہیں، منافق ان کو ذلیل سمجھنے والے خود احمق اور بے علم ہیں۔ اس سے آگے دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا من یشاقق الرسول، جو رسول سے ایک راستہ علیحدہ اختیار کرتا ہے، رسول ادھر چلتے ہیں یہ ادھر چلتے ہیں، رسول کا رخ اس طرف ہے ان کا رخ اس طرف ہے، ہاں، رسول سے ہٹ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برعکس کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور رسول کی تابعداری میں جو مومنوں کا راستہ ہے، جو کیا ہے مومنوں کا راستہ ہے، وہ راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ فرماتے ہیں جاؤ تم جدھر کو جاتے ہو، اور جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں خصمہ دا سر کھاؤ، تم نہیں سمجھتے، دلائل کو نہیں سوچتے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، جاؤ جہنم میں گرو جہاں جاتے ہو۔ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ فرمایا یہ یہاں تو اکڑ کے میرے نبی اور میرے نبی کی پہ ایمان لانے والوں سے ہٹ کے کوئی اور راستہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ان کی راہ اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، سات مسیرہ، بہت بری ٹھکانی جگہ ہے، جانے والی سب سے بری جگہ جہنم ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ گویا ایمان دار صحابہ کرام سے ہٹ کے کوئی اور راستہ، کوئی اور فکر، کوئی اور عمل اختیار کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امت میں مختلف گروہ ہوئیں گے، میری امت میں مختلف جماعتیں بن جائیں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور ان فرقوں سے، ان جماعتوں سے اور ان گروہوں سے بچنا اور صراط مستقیم پہ رہنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ایک ہی راہ، وہ راہ وہ ہے جو میری راہ ہے اور میرے ساتھیوں کی راہ ہے۔ وہی بات قرآن نے کہی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ میرے صحابہ کا راستہ اختیار نہیں کرتا، میرے نبی کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ نبی نے بھی فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرا راہ ہے، میری راہ ہے، میرے صحابہ کی راہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے، اس سے ہٹ کے کوئی صراط مستقیم نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی راہ کو اللہ نے صراط مستقیم فرمایا، صحابہ کی راہ سے ہٹنے والے کو اللہ نے جہنم سے خبردار فرمایا۔ اب میرے اور آپ کے ضمیر و ایمان کا فیصلہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے جنت کی راہ چلنا ہے یا جہنم کے راہ کی راہ لینا ہے۔ ہم تو جنت چاہتے ہیں، جنت چاہنے کے لیے لازم ہے کہ ہم وہی راستہ اختیار کریں جو وہ جنتیوں نے اختیار کیا، جو ان جنتیوں نے اختیار کیا۔ اللہ ہمیں انہی جنتیوں کے راستے پہ
قائم فرما، دائم فرما، اور اسی پہ ہماری موت اور اسی پہ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا اللہ اسی پہ قائم فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔